الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. رواہ البخاری. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، علماء کرام، عزیز طلباء، دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی جس نعمت سے نوازا ہے، یہ نعمت بظاہر یا عمومی طور پر ہمیں ورثے میں ملی ہے، لیکن اسلام اپنی فطرت میں وراثت میں ملنے والی چیز نہیں. جس طریقے سے مال وراثت میں ملتا ہے، جائیداد وراثت میں ملتی ہے اور آدمی اس کا قانونی حقدار اور مالک بنتا ہے، اسلام اس طرح سے وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وراثتی طور پر، آبائی طور پر جو انسان دین اسلام میں پیدا ہو، اپنے والدین سے اسلام کو پائے، تو اپنے والدین کی تربیت کے نتیجے میں وہ مسلمان شمار ہوگا. لیکن اسلام وراثتی انداز میں حاصل کرنے کے بعد اس کا تعلق اس طرح سے نہیں جیسے کوئی ذات ہوتی ہے، کوئی قبیلہ ہوتا ہے، کوئی خاندان ہوتا ہے، یا علاقائی، زبانی یا اور کسی طریقے سے عنصری انداز کا جو تعلق انسان کے پاس ہوتا ہے. اسلام کی پہچان ان تمام امور میں سے کسی سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ اسلام سوچ سمجھ کر، تعلیم لے کر، دین اسلام کے احکامات کو سیکھ کر، انہیں جان کر، سمجھ کر، اور اس کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو وراثت میں پانے کے بعد شاید اپنے آپ کو ذاتی طور پر مسلمان سمجھ لیا کہ ہماری ذات ہی اسلام ہے، یا ہمارا قبیلہ اور خاندان ہی اسلام ہے، لہٰذا ہم مسلمان ہو گئے یا شمار ہوئے. ہم نے اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن تو رکھ لیا، لیکن اسلام کے تقاضے کو ہم نے نہیں سمجھا، اسلام کے پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا،
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اور آج سے پہلے بھی ماضی میں اور شاید آج کے بعد مستقبل میں بھی مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، محلی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کی جو بھی صورتحال ہے، ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، ان کی اپنے نجی زندگی کے معاملات ہوں یا دوسروں کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہوں، دوسروں کے ساتھ باہم بقائے باہم کے تعلقات ہوں، ان تمام مسائل میں مسلمانوں کو جن پریشانیوں کا، جن تکلیفوں کا، جس پسماندگی کا، جس محرومی کا سامنا ہے، یہ شاید مستقبل میں بھی رہے گا اگر ہم اپنے اسی روش پر برقرار رہے۔ اگر ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کی روح کو نہیں جانا، اسلام کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا، تو سمجھ لیجئے کہ جو صورتحال ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتی ہے۔ بندہ اپنے طور پر شاید نہ سمجھ پائے کہ میں کون ہوں، ہم خود میں اپنی ذات میں اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھ پائیں، لیکن رب العالمین کی سنت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بندے کو مسلمان ہوئے بغیر نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مسلمان بن کے رہے، بندہ اسلام پر قائم و دائم رہے۔ اس کے لیے رب العالمین نے بہت سارے انتظامات کیے ہیں۔ قرآن کریم کو نازل کیا، اپنے نبی کو بھیجا، نبی کی احادیث کے ذریعے اور اس لیے اپنے دین کی حفاظت کے ذریعے، علماء کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اور ان کے علاوہ ایک مسلمان کو اس کی زندگی میں بے شمار مواقع پر تکلیف کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے اور غیروں کو مسلمانوں پر مسلط کر کے ان کے ظلم و ستم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ بندے، اے مسلمان، اے مومن بندے، تو ایک عام شخص نہیں ہے بلکہ تو کسی کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے، تو ایک ایسے کلمے کا پڑھنے والا ہے جس کا تقاضا تیری زندگی کے ہر لمحے میں، ہر وقت تیرے اوپر نافذ ہونا چاہیے۔ اسی لیے رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو طرح طرح کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، علماء نے، ائمہ نے، مجتہدین نے اپنے اپنے زمانوں میں اس بات کے فتوے بھی دیے ہیں، اس بات کی تفسیر و توجیہ بھی کی ہے کہ جتنے بھی عذاب ہوں، تکلیفات ہوں، مسائل ہوں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ اپنے دین کی طرف لوٹو اور اپنے آپ کو پہچانو، کیونکہ تم اگر خود کو نہیں پہچانو گے تو غیر تمہیں ضرور پہچانتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ لہذا اگر اسلام سے دور ہوئے تو اسلام سے دور ہونے کے نتیجے میں جو مصیبت قیامت میں اور اللہ کے یہاں آئے گی وہ تو آئے گی ہی، اگر بغیر توبہ کے مر گئے اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی بہت ساری مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی زندگی میں اور اپنے پیارے اور برگزیدہ بندوں کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بہت سارے عبرتناک واقعات رکھے ہیں۔ انہی میں سے جن کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنا ہوگا، انہی واقعات اور برگزیدہ بندوں کی زندگی کے تذکروں میں سے ایک تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری زندگی رب العالمین کے لیے اطاعت و فرما برداری، قربانی میں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے محبوبات کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو ترک کر دینے میں، اللہ کی خاطر تج دینے میں گزار دی۔ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے۔ اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ آتے ہیں ایک بے آب و گیاہ سرزمین پر۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے
اس بچے کے لیے خواب آتا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر قربان کرو، بچے کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بچہ بھی اپنے باپ کی روش پر رہتا ہے اور کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کے مطابق آپ کام کر گزریے، اللہ کی اطاعت کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور اس سے بھی پہلے جب اپنی بیوی کو اور ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں میں اور وہاں کے صحرا میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہتی ہے کہ اذن لا یضیعنا، تو پھر رب العالمین ہمیں اس بے آب و گیا سرزمین پر ضائع اور بیکار نہیں چھوڑے گا۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی ان کی اپنی ذاتی زندگی اور ان کے بیوی اور بچوں کی تربیت۔ سبحان اللہ، وہ بیوی بھی شکر گزار، عبادت گزار، فرما بردار رب العالمین کے لیے بھی اور اپنے شوہر نامدار کے لیے بھی، اور وہ بچہ جب بڑا ہو کر کے ذی شعور ہوتا ہے تو اس کی تربیت اس کی ماں اسی نظام پر کرتی ہے کہ جب اس کے باپ اس سے پیشکش کرتے ہیں تو اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ان کا جو دین ہے، ان کی جو سنت ہے جس کو رب العالمین نے اسلام میں برقرار رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی ملت سے کون ایسا شخص ہے جو روگردانی کرے اور اعراض کرے اور بے رغبتی کا اظہار کرے؟ کوئی بھی شخص ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بے اعتنائی نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو خود کے معاملات کو بھی نہیں سمجھتا، جو سفیہ ہے، جو کم عقل ہے، جسے اپنی اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں، جو اپنے دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی کا اور اپنی کامیابی کا راز نہیں جانتا۔ ایسا بے وقوف اور کم عقل انسان ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بے رغبتی کرے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں چن لیا تھا، اختیار کر لیا تھا۔ یہ ایسے نبی ہیں جنہیں بہت ساری وجوہات سے بہت ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یہ ان کی نسلوں میں نبی ہوئے ہیں، اور انہی نسلوں میں سے ایک نسل اسماعیل علیہ السلام کی نکلی اور اس نسل سے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ فرمایا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اختیار کیا تھا، چنا تھا نمونے کے لیے، آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں اور ان کی زندگی سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو، اپنے بیوی بچوں کو اسی کی تربیت کے مطابق ڈھالیں، اور رب العالمین کے لیے ہمہ وقت اپنے سر تسلیم کو خم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکانے کے لیے آمادہ کریں۔ فرمایا دنیا میں ہم نے اسے چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بڑے ہی اللہ کے پسندیدہ نیکوکار صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس وقت کو یاد کرو جب اس کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، انقیاد کرو، اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، فوراً حکم بجا لائے اور کہا میں رب العالمین کے لیے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ یہاں اس لفظ کے اندر اسلم اور اسلمت، اسی لفظ سے اسلام نکلا ہے۔ اسلم کا معنی اپنے سر کو جھکا دو، اسلمتو کا معنی میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکا دیا، اس کے احکامات کے لیے اپنے سر کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو انقیاد اور اطاعت کے دائرے میں لے آیا، اور رب العالمین کے حکموں کی بجاوری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔
اسلام کا یہ معنی ہے، اسلام کا یہ مفہوم ہے کہ بندہ اسلام کا دعویٰ کرے تو رب العالمین کے سامنے جھکے، رب کے احکامات کو مانے اور اپنا محاسبہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو یہ جملہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ رب العالمین کے لیے سر جھکاتا ہوں، رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں، اس جملے کے معانی کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں عملی طور پہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ ہمارا بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو جانتا ہے جو اس جملے کی عملی تصویر ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم رب العالمین کے لیے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا ہم نے بھی رب العالمین کے لیے اپنے سر کو جھکایا ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو نافذ کیا ہے؟ کیا ہم نے بھی اسلام کو اور اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی پر لاگو کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اسی سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس سنت ابراہیمی کے ذریعے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اسلام کا معنی سمجھانے کے لیے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے رب العالمین نے سنت ابراہیمی کی بہت سی شکلوں کو تا حیات قائم رکھا ہے۔ ان میں سے ایک سنت ہمارے درمیان قریب آنے والی ہے جس کو ہم قربانی کی سنت کہتے ہیں، اور ایک اور سنت ابراہیمی فریضہ حج کی شکل میں آنے والے مہینے میں ادا ہونے والا ہے، جو مکہ کی سرزمین پر ادا ہوتا ہے۔ جس کعبے کی بنیاد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بلند کی، اس کا طواف کیا۔ صفا مروہ کے طواف میں اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے اس رول کو اور اس تڑپتی ہوئی ایک ماں کی ممتا کو دیکھتے ہوئے رب العالمین نے صفا مروہ کی سعی کو قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے سنت اور حج کے احکام ارکان میں شامل کر دیا ہے۔ مینا کا واقعہ، جمرات کا واقعہ اور اسی طریقے سے بہت سارے حج کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہر مسلمان آنے والے ہر سال میں ان واقعات کو سنیں، اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ حج میں جا کر دیکھیں اور اس پر عمل کر کے آئیں اور اس کو سیکھیں، اور یہاں پر اپنے گھروں پر رہتے ہوئے قربانی کر کے ہر انسان سنت ابراہیمی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ آج جو بکرے یا دوسرے قربانی کے جانور ہم خریدتے ہیں اور انہیں خریدنے میں پورے فخر کے ساتھ، مباحات کے ساتھ، دنیا میں ریا و نمود کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بولیاں لگا کر کے اعلان کرتے ہیں کہ 1 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 10 لاکھ کا بکرا ہم نے خریدا۔ یہ جو ہم فخریہ انداز میں قربانیاں کرتے ہیں، یہاں اس قربانی کا اصل مغز اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیسے کو رب العالمین نہیں دیکھتا، آپ کی قربانی کے جانور کو نہیں دیکھتا، نہ اس کا گوشت دیکھتا ہے، نہ اس کا خون دیکھتا ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے تقویٰ کو، ہمارے دلوں کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ یہ قربانی، جانور کی قربانی حقیقت میں اپنے بیٹے کی قربانی کا بدیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عزیز بیٹے کو، جو بڑی ہی منتوں کے بعد، بڑی ہی آرزوؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور چھری لے کر کے گرا دیتے ہیں، گردن پہ چھری چلاتے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ایک ہدیہ آتا ہے، فدیہ آتا ہے، بطور فدیہ کے رب العالمین ایک مینڈے کو اتارتا ہے اور اس مینڈے کی قربانی کی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو شاباشی کا تمغہ ملتا ہے۔ لہذا اس قربانی کو کرتے وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی کروا لی ہوتی، یا اللہ کو یہی مقصود ہوتا کہ ہر باپ 1 سال میں 1 مرتبہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے، تو تصور کیجئے کہ کیسے حالات ہوتے۔ لیکن یہ رب العالمین کی رحمت ہے،
ہمیں رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بکرے یا کسی جانور کی قربانی کو رب العالمین نے بیٹے کی قربانی کا درجہ دیا، اور ہمارے اس تقوی پر اور اس جذبے پر یقیناً وہ ہمیں وہ اجر دے گا جو اس نے مقرر کیا ہے۔ لہذا قربانی کے ان دنوں کو اور حج کے ان دنوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اس سے سبق لینا ہے اور سیکھنا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف رب العالمین کی ہے۔ رب العالمین کے لیے ہم آئے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی قل ان حیاتی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ لہذا یہ زندگی، ہماری یہ زندگی اللہ کی ہے، اللہ کی خاطر ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ رب نے ہمیں اپنی خاطر پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی منمانی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے جذبے کے لیے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم دنیا میں قصور اور محلات بنانے میں اور دنیا کے اس عارضی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر پیسہ اور دولت اور دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں کھو جائیں اور آخرت کو بھول جائیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیں یا ترک کر دیں، بلکہ ہماری زندگی انبیاء کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کا معنی سمجھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی وہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، کہ کوئی بھی پورے سال کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک عمل کرنا سوائے ذوالحجہ کے 10 دنوں کے، پورے سال کے کسی بھی دن میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کو پسند ہے۔ آئندہ والا جمعہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے، آئندہ والا جمعہ آئے گا تو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنے والا یہ مہینہ ذوالحجہ کا استقبال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کریں اور ان ایام کا پورے طور پر استعمال کریں تاکہ ان کے ذریعے ہمارے وہ احکامات جو شریعت نے ہم پر مقرر کیے ہیں وہ بھی ادا ہوں اور وہ فضائل جو ان دنوں میں مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ان ایام کے متعلق مفسرین کا کہنا ہے کہ والفجر ولیال عشر، سورہ فجر میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، اس کی تفسیر میں علماء کے 2-3 قول ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ ان دنوں میں یہ جو 10 ذوالحجہ کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے، نیک عمل۔ لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، زیادہ سے زیادہ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، یہ اس طرح کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی حدیث میں اور اس سے پہلے والی روایت میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو جب ان 10 دنوں میں عمل بہت زیادہ پسند ہے جو کہ ان کے علاوہ کسی بھی سال کے کسی بھی دن میں پسند نہیں جتنا زیادہ انہیں پسند ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو کہ افضل الاعمال ہے، کیا یہ بھی اتنا پسند نہیں؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اگر کوئی شخص جہاد کرنے نکلا ہو اللہ کی راہ میں
اور دوسرا شخص ان ایام میں نیک عمل کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنے والا زیادہ پسند ہے، جہاد کرنے والے کو اتنا اجر نہیں، سوائے آپ نے فرمایا الا رجل خرج بمالی بنفسی مالی ولم یرجع من ذلک بشیء، کہ سوائے اس آدمی کے جو اللہ کی راہ میں نکلا اپنی جان کو لے کر کے ہتھیلی پہ رکھ کر کے اور اپنے مال کو لے کے نکلا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور کچھ بھی لے کر کے واپس نہیں آیا، ایسا شخص بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو ان دنوں میں نیک عمل کرتا ہے۔ لہذا ان آنے والے دنوں میں ایک اور چیز کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي او اذا كان له ذبح فليذبحه فليمسك عن شعره وظفره، کہ اگر جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو تراشنے سے باز رہے۔ یہ حکم ہے شریعت کا، کیونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی خاطر پراگندہ رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر پاکی اور صفائی حاصل کرنا، خاص کر ان ایام میں اور خاص کر حاجیوں سے مشابہت کی خاطر یہ رب العالمین کو پسند ہے۔ جس طریقے سے حاجی حج کرنے جاتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد، احرام کے کپڑے پہن کر کے احرام کی نیت کرنے کے بعد اس کے لیے بال تراشنا اور ناخن تراشنا، ایسی اور دوسرے کام، خوشبو لگانا یا اور بہت سارے کام، کپڑے پہننا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے انہی بالوں میں چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، ناخن چاہے چھوٹے رہ گئے یا بڑے، انہی میں پراگندہ حال میں رہتا ہے، اسی میں وہ اپنے زیب و زینت کے کپڑے اتار کر کے ایک چادر کا اظہار اور ایک چادر کو اوڑھ کر کے رہتا ہے، ایک فقر و فاقے کی حالت میں رہتا ہے اور رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر جب وقت آتا ہے یوم النحر کا اور جمرۃ العقبہ کو جب کنکری مار دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے بالوں کو کٹواتا ہے اور تب وہ ناخن تراش کرتا ہے۔ گویا یہ بالوں کا تراشنا، یہ ناخن کو روک کے رکھنا، اس میں کسی حد تک حاجیوں سے مشابہت ہے اور وہی کام ہے۔ حاجی بھی یوم النحر کو قربانی کرے گا، ہدیہ دے گا، اور ایک عام مسلمان اپنے گھروں میں غیر حاجی اپنے گھروں میں قربانی کرے گا تو وہ بھی اپنے بالوں کو تراشنے سے باز رہے، ناخن کاٹنے سے باز رہے۔ یہاں پر بھی حقیقت میں یہ رب العالمین کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اور اس کے حکم پر، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ان کے حکم پر ہمیں باز رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اسی مہینے میں یوم عرفہ بھی آئے گا، 9 تاریخ ذو الحجہ کی، جس میں عرفات کے دن حاجی لوگ عرفات میں رہتے ہیں اور بقیہ دوسرے لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام، آپ پوچھا کہ آپ سے صوم کے بارے میں، آپ فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التی بعدها، کہ عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کا فضل اور فضیلت اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفے کا روزہ 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کرا دے گا اور 1 سال آگے کے گناہ معاف کرا دے گا۔ عموماً علماء کرام کی تفسیر یہ ہے کہ یہ گناہ چھوٹے چھوٹے جو صغائر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کیونکہ صغائر کو بھی صغیرہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ صغیرہ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، روزمرہ کی زندگی میں ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ اگر اکٹھے ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اپنے غضب میں آ جائے، انتقام کے جذبے میں آ جائے یا عدل کرنے پر آ جائے تو پھر ایک گناہ پر بھی کسی انسان کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ سب عبادتیں بخشوا دیتی ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر آتی ہے۔ ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے والے سال کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ جب سرزد ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، دوسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس روزے کی اور صیام کی بدولت، اس کے نتیجے میں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے
پر اپنی اتنی خاص رحمت نازل کرے گا، اتنی مغفرت اور رحمت کا اللہ تعالیٰ اس پر ایک احسان کرے گا کہ جس کے ذریعے یا تو وہ ان گناہوں سے محفوظ رہے گا جو وہ کر بیٹھتا، یا اگر کر بیٹھا تو پھر اللہ کی یہ رحمت اس کے ان گناہوں کے نتیجے میں ملنے والے گناہ پر اور اس وزر پر غالب رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا، ہمیں اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، سنت ابراہیمی کے مطابق ہم میں جو لوگ مستطیع ہیں وہ قربانی بھی کریں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں، اللہ ان تمام کو بھی اس لائق کر دے کہ وہ بھی تیری راہ میں قربانی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔